حرکتیں چوتھے مہینے میں آ جاتی ہے اور وہی بچہ ادھر سے ادھر ماں کے پیٹ میں اپنی باؤنڈری وال بنا کر ادھر ادھر حرکت کرنے لگتا ہے. اس خاتون سے پوچھو جب بچہ کچھ دنوں کے بعد اور بڑا ہو جاتا ہے 5 یا 6 مہینے کا, اگر وہ بچہ چلنا پھرنا بند کر دے تو 4 لوگوں سے ماں کہتی پھرتی ہے, دیکھو نا میرا بیٹا دیکھو نا میرا بچہ جو ہے پیٹ میں حرکت کرنا بند کر دیا ہے. دیوانوں, دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو تو صحیح, وہ کون ایسی ذات ہے جو آپ کی فکر میں اتنی تڑپ رہی ہے؟ کیا پتا کہ آپ کیسے اس کے ساتھ سلوک کریں گے, کیا پتا کہ آپ کتنی محبت کریں گے, لیکن وہی ماں کبھی طبیب کے پاس دوڑ رہی ہے, کبھی حکیم کے پاس دوڑ رہی ہے, کبھی عالم صاحب کے پاس دوڑ رہی ہے, کبھی ڈاکٹر کے پاس دوڑ رہی ہے, میرا بچہ چل نہیں رہا ہے. دیوانوں توجہ سے سننا, جب وہ حکیم کے پاس جاتی ہے, جب وہ طبیب کے پاس جاتی ہے, ڈاکٹر کہتا ہے تیرے بچے کو تکلیف ہے, اگر یہ بچہ کو تندرستی چاہتی ہو, اگر یہ بچہ کو صحیح سلامت چاہتی ہو تو تجھے صرف کھانا بند کر دینا ہوگا, تجھے کھٹا کھانا بند کر دینا ہوگا. بتاؤ تو صحیح, وہ کون ایسی ذات ہے جو آپ کے لیے, ہمارے لیے, ان کے لیے, سب کے لیے, وہ ماں جب ڈاکٹر کہتے کہ اگر اپنے بچے کی صحت چاہتی ہو تو تجھے دودھ نہیں پینا ہوگا, تجھے دوا نہیں کھانی, تجھے جو ہے سیب نہیں کھانا ہوگا, تجھے یہ فروٹ نہیں کھانے ہوں گے. دیوانوں, اگر آپ کی محبت میں, آپ کی حرکت کی بنیاد پر وہی ماں جو بڑا ہو کر کے آپ اور ہم کہتے ہیں تو نے میرے لیے کیا کیا ہے, تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. دیوانوں, یہ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو تو صحیح, آپ کے اور ہمارے لیے, ہماری اور آپ کی ماں نے کتنی محنتیں کی ہے. جب ہم حرکتیں بند کر دیتے ہیں تو ماں کا دل چھین جاتا ہے, وہ ادھر چکر مارنے لگتی ہے. لیکن جب ڈاکٹر کہتے, جب ہم قریب سے حمل آتا, جب وقت جو ہے قریب آتا, ڈیلیوری کا وقت آتا ہے, تولد کا وقت آتا ہے, جب پھر ماں پہنچتی ہے ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر کہتا ہے تیرا بچہ گھوم گیا ہے, تیرا بچہ گندا پانی پی گیا ہے, اسے آپریشن کرنا ہوگا. توجہ کے ساتھ سننا, وہی ماں کہتی ہے کہ کیا کرنا پڑے گا, اس کے باپ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہوگا. وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس میں 2 میں سے کسی ایک کی جان بچے گی, یا تو ماں بچے گی یا تو بچہ بچے گا. لیکن جب یہ بات باپ کے پاس جاتا ہے, بات پہنچتی ہے تو باپ ادھر جو ہے باتیں کرنے لگتا ہے کہ بچے کو بچانا ضروری ہے, بچے کو بچا لینا ضروری ہے, بچے کو بچا لینا ضروری ہے, اور ماں کو بھی بچا لینا ضروری ہے. لیکن جب ڈاکٹر کے پاس یہ بات پہنچتی ہے تو جب پہنچتی ہے تو عورت کہتی ہے ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے, آخر کیوں لیٹ کر رہے ہو؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ خاتون, اگر تجھے زندگی چاہیے تو بچے سے ہاتھ دھونا ہوگا, اگر بچے کی زندگی چاہیے تو تمہاری موت ہو سکتی ہے. کہ کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, میرے بچے کو بچا لو, میرے بچے کو دنیا دکھا دو. جب اتنا کہا مانے قسم خدا کی, ڈاکٹر آگے آیا, ایک پرچہ نکالا, نکالنے کے بعد کہتا ہے اس پہ دستخط کر دو, اس پر سگنیچر کر دو. کہا کیا ہے؟ کہا موت اور زندگی کا سرٹیفکیٹ ہے, اگر تم بچ گئی تو کوئی بات نہیں, اس پر سگنیچر کر دو. اگر آپریشن میں بچہ مر گیا تو بھی کوئی ڈاکٹر کی ذمہ داری نہیں, اور ماں مر گئی تو بھی کوئی ذمہ داری نہیں. اور دیوانوں کان کھول کر سن لو, وہاں آگے بڑھ کر کہتی ہے وہ ڈاکٹر صاحب ارے میں مر جاؤں کوئی بات نہیں, میرا بچہ کو بچا لو. وہ دیوانوں, دولت کماؤ کوئی بات نہیں, شہرت کماؤ کوئی بات نہیں, جو دولت کماؤ کوئی بات نہیں, شہرت کماؤ کوئی بات نہیں, لیکن ماں سے کبھی مت الجھنا, ماں کا دل کبھی مت دکھانا, ماں کا کبھی دل مت توڑنا, کیونکہ بغیر کسی اجرت کے موت اور زندگی کے سرٹیفکیٹ پر جو سگنیچر اور دستخط کرتے اسے ماں کہتے ہیں, اور جو ہر حال میں آپ کی زندگی کو دوبارہ کر دے اسے باپ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین کانفرنس, سرزمین ناوادی, علماء اہل سنت, حضرت مولانا عالم حسین برکاتی. 5 منٹ اور برداشت کیجیے. ایک بات اور بتاتا ہوں, ایک بات. ابھی ہم لوگ جاتے ہیں حج کرنے, جائیں گے اللہ نے چاہا, جائیں گے نا, بولو گے پورا مجمع بول دو انشاءاللہ. انشاءاللہ.
مالک بن دینار کا نام، حضرت مالک بن دینار کا نام آپ نے سنا ہوگا. 60 حج کیے 1 سال اتفاق سے. ایک ایسے بندے کے ساتھ ان کا سفر ہوا. جب وہاں گئے ایک بندہ محمد بن ہارون بلخی، اور وہ اتنے پاک باز تھے، اتنا اچھا تھے، اتنا عابد تھے، نمازی غازی سب تھے. جب حضرت مالک بن دینار طواف کعبہ کر کے آئے گزرے میں، تم کو دل میں خیال آیا کہ آج اتنا مجمع ہے، کس کا حج قبول کیا؟ آخری بات نوٹ کر لو، کس کا حج قبول ہوا ہوگا؟ یہی بات کو لے کر دل میں سو گئے، آنکھیں لگ گئی. میرے مصطفیٰ کریم جلوہ گر ہوئے، آواز آئی مالک بن دینار سب کی حج قبول ہے مگر ایک بندے کی حج قبول نہیں ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں یا رسول اللہ کون ایسا بندہ ہے؟ کہا بندہ ویسا بھی نہیں ہے بلکہ 24 حج کر چکا ہے. 24 حج اس کے بھی ہو چکے ہیں. مالک بن دینار کہتے ہیں یا رسول اللہ تو کیا اسی کا حج قبول نہیں ہوا؟ وہ تو ہر سال آتا ہے، نام کیا ہے؟ کہا محمد بن ہارون بلخی، بلخ سے آنے والا. جب ان کی آنکھیں کھلی آگے بڑھے، صبح میں تلاش کرنے لگے کہاں پر ملے گا. تو حاجی صاحب گئے ہیں وہاں پہ، ہندوستان کا الگ رہتا ہے معاملہ، پاکستان کا ہر کنٹری کا وہ لیبل لگا رہتا ہے، جھنڈا رہتا ہے، ادھر کیپ میں یہ والے ہیں، ادھر کیپ میں آسٹریلیا والے، سب طرح کے بنانا. جب جھنڈا مالک بن دینار کو نظر پڑا تو یہ بھی سوچنے لگے کون ایسا بندہ ہے جو 24 حج کر چکا ہے، ایک بھی حج قبول نہیں ہے بارگاہ خدا میں. وہ پتہ کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے. دیوانوں یاد رکھو، ماں باپ کے دل کو توڑ کر کہیں تم جیت نہیں سکتے. جتنی عبادت کرنی ہے کر لو، خدا قبول نہیں کرے گا. 24 حج انہوں نے کیا تھا. جب مالک بن دینار وہاں پہنچتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کون ہے بلد سے آنے والا انسان. جب پتہ لگایا گیا، ان کو سامنے بلایا گیا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. کہا میرا ہی نام محمد بن ہارون ہے. کہا کہ آپ ہی ہو بلد سے آنے والے؟ کہا ہاں. کہا آپ تو بڑے اچھے لگتے ہو، آپ تو بڑے سندر ہو، آپ کی ہر چیز اچھی ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے سال سے یہاں پر آ رہے ہو؟ کہا کہ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں، ہر سال حج کرنے آتا ہوں. مالک بن دینار نے کہا کہ بھی سنتے جا، ہر سال آتے تو ضرور ہو لیکن بتا تو صحیح کون ایسی تجھ میں خامی ہے جو تیرے حج کو خدا قبول نہیں کرتا ہے. ہر سال تم آتے ہو لیکن کون ایسی کمی ہے جس کی بنیاد پہ خدا تیرے حج کو قبول نہیں کرتا ہے. ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا او مالک میں کیا بتاؤں. ایک دن کی تاریخ تھی جب میں گھر پہنچا اور مجھے بھوک لگی تھی. میں نے ماں کو آواز دی، ماں تندور کے پاس روٹی سیک رہے تھے. دیوانوں غور سے آخری بات سن کر جانا. مالک بن دینار سے عرض کرنے لگا، وہ بندہ کہنے لگا کیا بتاؤں، جب مجھے بھوک لگی میں دوڑے دوڑے گھر گیا، میں ماں کے قریب گیا، میں چلا کر کہا او ماں بتا ہمارے لیے کیا بنائی ہے. آج بھی جب بچے کافی دور سے کھیل کود کر آتے ہیں گھر میں تو یہی ماں سے ماں کے دامن کو پکڑ کر کہتے ہیں ماں بتا تو صحیح میرے پسند کا کھانا بنائے ہو کہ نہیں، روٹی اور بھجیا سے کام نہیں چلے گا، بتاؤ تو صحیح. جب وہی ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم سے روٹی اور بھجیا بھی نہیں انتظام ہو پاتا. ہم کتنے غیرت مند ہیں، ہمارا ضمیر کتنا مر گیا ہے. وہ محمد بن ہارون کہتے
ہیں. او مالک میں کیا بتاؤں, جب میں گھر گیا میری ماں جو ہے روٹی پکا رہے تھے, تندور میں روٹی لگا رہے تھے. جب میری ماں نے کہا کہ بیٹا تھوڑی دیر رک جا, تو میں جلال میں آ کر کے ماں کے طرف جو ہی بڑھا, ماں کے بدن میں میرا ہاتھ لگا اور ہاتھ کی حرکت سے میری ماں اسی بھٹی میں گر گئی اور میرے ماں کا سر جو ہے جل گیا, میرے ماں کا بدن جل گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے میں دوڑے بھاگ گیا. لیکن پتا کیا چلا, کچھ دنوں کے بعد پتا چلتا ہے کہ میری ماں جو ہے ہوئی. وہی ایک ایسی خطا ہے جس کی وجہ سے میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں مالک, مگر میرے جو ہے حج قبول نہیں ہوتے. اور دیوانوں ذرا یہ پیغام لیتے جانا, اگر کوئی بندہ غلطی سے حرکت کر دے اور ماتم دور میں چل کر دنیا چھوڑ دے تو 24 حج کرنے والا محمد بن ہارون ہو, اس کا حج قبول نہیں ہوگا. تو پتا ہم گناہگاروں کے حج قبول ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین کانفرنس. اور باپ سے اس نے سلوک کرو, اس سے محبت کرو, اس سے عقیدت رکھو. آج ہم جو بھی بیٹھے ہیں یہاں پر, یہ سب ماں باپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. الحمدللہ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ الحمدللہ کامیابی کی منزل پر اپنے قدم کو رکھ چکا ہے. اور الحمدللہ بس مقبولیت کے لیے ہم سب انتظار کر رہے ہیں. اور وہ ذات گرامی سید صاحب تشریف رکھے. الحمدللہ یہ جلسہ